رات کا سناٹا ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ اس وقت ساحل سمندر پر رہنے والے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، کیونکہ اکثر سننے میں آیا تھا کہ یہاں رات کے وقت اکثر ہوائی چیزیں چلتی پھرتی پائی گئی ہیں۔ لیکن میں تو ہمیشہ سے اسی جھونپڑی میں رہتا تھا جو ساحل سمندر کے کنارے پر واقع تھے۔ میں ابھی صرف 9 سال کا تھا جب سے میں برف کے گولے بھیجتا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے بارے میں لوگ پیش گوئی کرتے۔ یہ رات بھی ایک خوفناک رات تھی۔ چاند مکمل طور پر بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سمندر کی لہریں اور شاں شاں کی آواز مزید خوف پیدا کر رہی تھی۔ آج سمندر کی ان لہروں میں سکون نہیں تھا۔ پھر اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بچے ہنس رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ یہ رات کچھ الگ رات تھی۔ میں کوئی نمکین سی نمی نہیں، بلکہ جیسے خون میں کوئی باز تیر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے برتن دھوئے اور بوری میں لپیٹی برف نکالی، کیونکہ یہی وقت تھا جب اکثر گھروں سے اکا دکا بچے نکل کر اس گرم موسم میں گولے لینے آ جایا کرتے تھے۔ مگر جیسے ہی میں نے پانی برتن میں ڈالا، وہ پانی کالا ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل گھبرا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ برف سے پیچھے کھینچا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی مجھے ریت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی ریت پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے قدموں کے نشان نہیں بن رہے۔ مجھے ایک سایہ سا وہاں سے گزرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے غور سے اس طرف دیکھا تو ایک لڑکی تھی۔ وہ سفید لباس میں تھی، بال بکھرے تھے، پھٹے ہونٹ، مگر جو چیز میرے رونگٹے کھڑے کر گئی وہ اس کی آنکھیں تھی۔ خشک، بالکل خشک، جیسے صدیوں سے اس نے پانی بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ ساحل سمندر پر شاید پانی پینے آئی تھی، لیکن اس نے سمندر کے پانی میں ہاتھ ڈالا تو جھرجھری لے کر رہ گئی۔ تبھی وہ میری طرف مڑی، لیکن وہ انتہائی پراسرار لڑکی جیسے جیسے اپنے قدم میری طرف بڑھا رہی تھی، میرا دل سینے سے باہر نکلنے والا ہو رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، اپنے قدم میرے بالکل قریب آ کر روکی اور بولی، مجھے پانی دے دو۔ اس کی آواز میں تھر تھراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مرنے والی ہو۔ اس سے پہلے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا، لیکن جیسے ہی اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا تو پانی کا رنگ مجھے خون جیسا نظر آنے لگا۔ میں پیچھے ہٹا کیونکہ ڈر کے مارے جھونپڑی کے اندر جانا چاہتا تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور سمندر کی ایک اونچی لہر نے ساحل کو یوں پیٹا جیسے کسی نے چیخ مار کے کچھ طلب کیا ہو۔ اسی وقت وہ وہیں گلاس پھینک کر بھاگ نکلی۔ پورا آسمان مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا۔ میں جھونپڑی کے دروازے سے لگا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اماں جو جھونپڑی کے اندر تھی، مجھے ان کی بھی بے حد فکر کھائے جا رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے آسمان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ آسمان پر بادلوں میں چھپا چاند سامنے آ رہا تھا اور ہلکی روشنی پورے ماحول میں پھیل چکی تھی۔ میں نے دیکھا جھونپڑی کا دروازہ بھی خود بخود کھل گیا تھا۔ اماں جو ابھی چارپائی پر لیٹی تھی، میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میرے اندر کا طوفان جاگ اٹھا تھا۔ میں اس وقت صرف 9 سال کا تھا جب میں نے یہ کام شروع کیا۔ میں 9 سال کا ہو کر کام اس لیے کرنے لگا کیونکہ میں مجبور تھا۔ میری ماں نہیں چاہتی تھی، وہ تو مجھے پڑھا لکھا کر ایک بڑا افسر بنانا چاہتی تھی، لیکن میرے نصیب میں شاید یہ سب کچھ نہیں تھا۔ میری ماں ایک نرم دل عورت تھی۔ ان کے ہاتھ میں جب روٹی ہوتی تو ان کی دعاؤں کی مہک، ان کے صبر کی گواہی یہ جھونپڑی خود دیتی تھی۔ ہم پہلے یہاں نہیں رہتے تھے۔ جب ابا زندہ ہوتے تھے ہماری زندگی بہت اچھی تھی۔ بے شک ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے، لیکن وہ گھر بھی ہمارے لیے جنت جیسا تھا۔ وہاں بعد دنیا کی ہر آسائش لا کر ابا ہماری ماں کے قدموں میں رکھ دیتے۔ جتنا کماتے سارا اماں کو دیتے، ماں کے لیے اچھے سے اچھا سوٹ لے کر آتے، میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو اپنے اوپر فرض کر لیتے۔ میرے ابا ایک مچھیرے تھے، صبح ہوتے ہی مچھلیاں پکڑنے جاتے اور شام کو جتنی مچھلیاں پکڑتے انہیں بیچ کر ہماری ضرورتوں اور ہماری خواہشات کو پورا کرتے۔ مگر ایک طوفانی رات، وہ بھی ایسی رات تھی جیسی رات میں نے آج تک دیکھی تھی، اس لیے مجھے وہ رات یاد آئی۔ جب میں کھانا کھا کر سویا تھا، ابا کے ایک دوست نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ میرے ابا طوفان کے ساتھ سمندر کی لہروں میں بہہ گئے ہیں۔ ماں پر قیامت ٹوٹی تھی۔ ابا کی لاش بھی نہیں مل سکی کیونکہ کوئی بھی ہمارا سننے والا نہیں تھا۔ ابا کے ہوتے تو تمام رشتہ دار بھی گھر آ جاتے، جس کو بھی ضرورت ہوتی ابا ان کی ضرورت پوری کرتے، لیکن اب کسی کو ہماری ضرورت نہیں تھی۔
ابا کی کشتی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اس رات، کیونکہ ہمارے خواب بھی ٹوٹ چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہماری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اماں کے پاس کرایہ دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں رہا، کیونکہ آج تک جتنا پیسہ بھی ابا نے کمایا کبھی جمع نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ جو کچھ ہوتا ہماری خواہشات پوری کرنے میں لگا دیتے، اور ماں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہ، اور ہمارے اوپر ایسا ٹائم آئے گا کہ ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں رہے گا۔ ہم بیکاریوں کی طرح اپنے رشتہ داروں کے دروازوں پر جا جا کر ان سے مدد مانگیں گے، لیکن کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ابا چلے گئے، ہماری زندگی بکھر گئی، کرایہ دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اماں نے محلے میں برتن دھونے کا کام کیا، لیکن ان کی کمر جھکتی گئی۔ ایک تو غم سے نڈھال تھی، اوپر سے بیماری نے انہیں اندر تک توڑ کر رکھ دیا۔ ہم محنت کرتے کرتے ان کا جسم بھی جواب دینے لگا تھا۔ ہمیشہ کئی لوگ جن کے گھر اماں کام کرتی تھی وہ دیکھ کر یہی کہتے کہ غریب بیوہ ہے بیچاری، کبھی کبھی اسے کھانا دیا کرو۔ کچھ لوگ تو کھانا کھلا کر رحم کرتے، لیکن کچھ دھتکار دیتے اور کہتے کہ ہٹے کٹے کما کر کھا سکتے ہیں۔ مالک مکان نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اس وقت ماں کا کیا حال تھا یہ میں جانتا ہوں۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا اور بولا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور بولی اللہ نے تیرے بعد مجھے کوئی اولاد نہیں دی، تو میرا واحد سہارا ہے، لیکن میں تمہیں ایک پڑھا لکھا اور ایک اچھا اور قابل انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تو اپنے باپ کی طرح ایک مچھیرا بنے اور سمندر کی لہریں تمہیں بھی ایک دن لے ڈوبے۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا اور بولا اماں اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، میں چھوٹا ہوں تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں؟ مجھے بڑا بننا ہوگا، آپ کا سہارا بننا ہوگا، فکر نہیں کریں، میں کوئی نہ کوئی کام کر لوں گا۔ ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، وہاں جہاں ابا کی یادیں ہیں، شاید کبھی نہ کبھی ابا لوٹ آئیں۔ اماں کو بھی اب تک یقین نہیں آتا تھا کہ ابا کو سمندر کی لہریں لے ڈوبی ہیں، اور میں اماں کو لے کر ساحل سمندر پر چلا گیا۔ میں نے اور اماں نے مل کر وہاں ایک جھونپڑی بنا لی۔ پہلے دن کچھ برف خریدی اور ٹھنڈے میٹھے برف کے گولے بیچنا شروع ہو گیا۔ کبھی یہاں پر بچے آتے جو مجھ سے گولے خریدتے اور کبھی مجھے صرف مکھیاں ہی نظر آتی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ جس دن 1 روپیہ بھی کماتا تو وہ بھی اماں کے ہاتھ پر رکھ کر کہتا اماں دن بہت اچھا تھا۔ وہ ہنستی تھی، اسے لگتا جیسے اس کی ہنسی بہت نمکین آنسو چھپا کر ان کے چہرے پر نمودار ہوتی۔ شاید اس لیے کہ اماں کو اس دن کی امید تھی جب میں قابل انسان بن جاتا، لیکن برف کے گولے بیچنے والا قابل کیسے بن سکتا ہے؟ اکثر میں یہی سوچا کرتا۔ اماں مجھے یقین دلاتی کہ موت سے اللہ کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے تیری زندگی میں بھی کوئی ایسا معجزہ ہوگا جس دن تیری زندگی بدل جائے گی۔ میرا بیٹا ایک راجکمار کی طرح زندگی گزارے گا۔ میں ہنس دیتا اور کہتا اماں ایسے خواب نہ دیکھا کرو جن کی تعبیر ہی نہیں ہوتی۔ اماں مجھے دلاسا دیتی اور کہتی نہیں، میں وہ خواب نہیں دیکھتی ہوں جن کی تعبیر ضروری ہے، لیکن آج جو واقعہ میرے ساتھ ہوا یہ تو اماں کی تعبیر سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ آخر میرے ساتھ کیوں ہوا؟ آج جب وہ پراسرار لڑکی پانی مانگنے آئی تو میں ڈر گیا۔ مجھے ماں نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، ماں نے ہمیشہ سے سکھایا تھا کہ ڈرنا نہیں۔ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ میں ابھی بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، تبھی اماں کی آنکھ کھل گئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہی بولی حاتم بیٹا کیا ہوا؟ کیا آج کوئی گاہک نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا نہیں اماں، کوئی گاہک تو نہیں، لیکن ایک لڑکی تھی، شاید وہ بہت پیاسی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا تو نہ جانے کیا ہوا، اچانک سے پورا ماحول بدل گیا تھا۔ اماں میری طرف دیکھنے لگی اور بولی بیٹا کسی بھی پیاسے کو پانی پلا دینا اچھی بات ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ کسی نے تیری وجہ سے پانی پیا؟ میں نے اماں کو جواب دیا شاید اس نے پانی تھوڑا پی لیا تھا، لیکن اچانک سے اماں کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور بولی یہیں کہیں بھٹکی ہوئی ہوگی، بہت پیاسی ہوگی، تم نے مدد کی، اچھا کیا۔ میرے بچے، مدد کرنے سے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، لیکن میرے دل میں ایک طوفان اٹھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی عام لڑکیوں جیسی نہیں نظر آ رہی تھی، وہ انتہائی پراسرار تھی۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اتنی پیاسی تھی اور پانی بھی جی بھر کر نہیں پیا، اچانک غائب ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ماجرا ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری نیند کسی نے چھین لی ہو۔ جھونپڑی کے باہر ساحل کی لہروں میں سرسراہٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اماں بھی نیند میں ادھر ادھر کروٹ بدل رہی تھی
کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اماں کو اکثر بخار رہتا، دوائی کے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ اماں کو کہیں سے دوائی دلواؤں۔ میں تو چاہتا تھا کہ اماں کا اچھی جگہ سے چیک اپ کرواؤں تاکہ انہیں بہتر علاج ملے، لیکن میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں جمع ہوتے۔ پھر بھی اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا، کبھی شکوہ زبان پر نہیں لایا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے کبھی ہم دونوں ماں بیٹے کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی لیکن میرے دل کو سکون بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل کے اندر عجیب شور پیدا ہو رہا تھا کہ لڑکی کون تھی۔ انتہائی پراسرار تھی، اس کی آنکھیں ایسی جیسے نمکین سمندر میں کوئی جلتی ہوئی آگ محسوس ہو رہی ہو۔ میں نے دوبارہ دروازے کو دیکھا جو پہلے خود کھلا تھا، ہم مکمل طور پر بند تھا کیونکہ میں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا تھا۔ لیکن دروازے بند میں بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی کی آہٹ ابھی تک یہاں محسوس کر رہا ہوں۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اماں کی آنکھ لگ چکی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں باہر نکلا، خود کو ہمت دی، جھونپڑی سے باہر پہلا قدم رکھا ہی تھا تبھی ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا جسم کو چھو گیا۔ گرمی کی شدت اس ساحل سمندر پر تو بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ سمندر کی ہوا اور چاندنی سب عام سا نظر آ رہا تھا، مگر فضا عام نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت تھما ہو، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ حاتم، حاتم، کئی دفعہ کسی نے یہ نام پکارا اور یہ آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اماں کی آواز تو نہیں تھی یہ، اماں کی آواز بالکل ایسی نہیں تھی، لیکن یہ ایک زنانہ آواز تھی جو کسی لڑکی کی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئی اجنبی لڑکی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے میرے پاؤں کے قریب کچھ گرتا محسوس ہوا۔ میں نے نظریں جھکا کر دیکھا، یہ تو وہی پانی کا گلاس تھا جو میں نے اس لڑکی کو دیا، اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی، لیکن اس میں پانی اب بھی تھا ویسا ٹھنڈا جیسا ابھی بھرا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی مجھے کہیں نظر آئے، لیکن وہ تو کہیں نہیں تھی۔ میں نے گلاس اٹھایا، گلاس برف کی طرح ٹھنڈا تھا، اس پر چھوٹی چھوٹی بوندیں جمی تھی، لیکن ان میں پانی نیلا تھا، بالکل نیلا، شفاف جیسے آسمان کے اندر قید چاند چمک رہا ہو۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، ہوا ٹھنڈی ہونے لگی، بہت ٹھنڈی، میرے جسم ٹھنڈ سے تھر تھر آ رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ تب میں نے اسے دوبارہ دیکھا، وہی لڑکی تھی، سفید لباس میں ملبوس۔ اب کی بار اس کے گیلے بال اس کی کمر سے نیچے تک آتے ہلکی بوندیں چھوڑ رہے تھے جو اس کے کپڑے گیلے کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ، چہرہ بالکل اداس تھا، لیکن کچھ تو تھا جو انسان نہیں لگتا۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ کون ہو سکتی ہے؟ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف مڑا، لیکن اب کی بار مجھے ڈرنا نہیں تھا کیونکہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے، کیونکہ ساحل سمندر پر آباد لوگوں میں سے یہ لڑکی نہیں تھی، میں کوئی اجنبی لڑکی تھی جو انتہائی پراسرار بھی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میری آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قریب آئی، اس کے وجود میں ٹھنڈک نہیں، سرد مہری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، حاتم میری مدد کرو، میں بہت مجبور ہوں، واپس نہیں جانا چاہتی، مجھے چھپا لو کہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آواز کسی صدیوں پرانے غار سے آ رہی ہو۔ تم کون ہو؟ کہاں واپس نہیں جانا تمہیں؟ میرا نام کیسے جانتی ہو؟ اور میرے بالکل قریب ہوئی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بولی۔ ابھی اس نے اتنی بات کی تھی کہ مجھے خوفناک قسم کی آواز سنائی دی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا پیچھا کرتے کوئی یہاں آیا ہے۔ وہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، حاتم مجھے چھپا لو، دیکھو تم نرم دل انسان ہو، میری مدد کر سکتے ہو، میری مدد کرو۔ اس وقت پہلے تو میں نے سوچا کہیں اس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، لیکن پھر ماں کی تربیت میرے سامنے آئی جو کہتی تھی کہ ہمیشہ دوسروں پر رحم کرو۔ میں نے رحم کھایا، اسے جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ ماں بھی جاگ گئی، میرے ساتھ لڑکی دیکھ کر بولی، کون ہے یہ بچی؟ اماں کوئی مصیبت کی ماری ہے، پناہ چاہتی ہے، اسے پناہ دیں۔ ماں نے اسے گلے لگایا اور بولی، بیٹی مجھے اپنی ماں سمجھ، آ جا میری چارپائی پر، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی کانپ رہی تھی اور سمٹ کر اماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا خوف اس کے سر پر منڈلا رہا ہو۔ تبھی بڑی مشکل سے بولی، پانی چاہیے مجھے، پانی ملے گا؟ میں نے جلدی سے گھڑے سے پانی کا گلاس بھرا اور اسے دینے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ آنسو زمین پر نہیں گر رہے تھے، آسمان کی طرف اڑ رہے تھے، جیسے کوئی راز اپنے ساتھ لیے جا رہے ہوں۔ میں نے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں تھمایا، اس کی لرزتی انگلیاں میرے ہاتھوں کو چھو گئی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے میرے اندر کوئی لہر دوڑ گئی، جیسے کوئی صدیوں پرانا دکھ میرے اندر گھس آیا ہو۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی نہیں، کیونکہ اس کے لمس میں سردی عام نہیں تھی، ایک عجیب سی تپش تھی اس میں، جیسے کوئی بے آواز چیخ، جیسے کوئی خاموش التجا۔
مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی نہ ہو۔ اس نے پانی پیا، اماں کے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹی۔ اماں تنگ ہوں گی، میں نے یہی سوچتے لڑکی سے کہا، ہاں میرے والی چارپائی پر آ جائیں، مجھے نیند تو نہیں آ رہی، اس لیے میں نیچے زمین پر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ تو وہ بولی، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے جواب دیا، اماں بیمار ہے نا تو کچھ ان کو مشکل آئے گی، ان کو رات کو ٹھیک طرح سے نیند نہیں آتی، اس وجہ سے آپ بھی پریشان ہوں گی۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر میرے والی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اماں سو چکی تھی، کیونکہ جب انہیں نیند آتی تو کئی گھنٹے سوتی اور اگر جاگ جاتی تو نیند ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی۔ تب میں بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے پھر سے دوہرا کر پوچھا، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں، شاید آپ کی مدد کر سکوں، صبح تک آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکوں۔ آپ فکر نہیں کریں، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تبھی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، میں جانتی ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ میں یہاں محفوظ ہوں۔ میرا نام نیلوفر ہے۔ اس کا نام لیتے ہی اس کی آنکھیں مکمل روشن ہو گئی، بالکل نیلے رنگ کی چمکتی روشنی جیسی جو میں نے پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھی۔ یہ آنکھیں بالکل انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی میں بولا، کتنا پیارا خوبصورت نام ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رات کے نیلے آسمان پر کسی چمکتے چاند کا سایہ اترا ہو۔ میں نے اسے تسلی دے کر لٹایا کہ تم فکر نہیں کرو، کل ہوتے ہی تمہارا ایڈریس پوچھ کر وہاں پہنچا دوں گا۔ وہ میری چارپائی پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ میں نے اس پر چادر ڈالی مگر وہ بار بار چونک کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نیلوفر، کیا کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے وہ جو تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے ہوا سے بھی آہستہ ہو۔ تبھی وہ بولی، جنات کے قافلے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب جنات کے قافلے؟ میں ڈر رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جنات کے قافلے تمہارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ میں ان کی قیدی ہوں اور میں کوہ سے بھاگی ہوں۔ بہت سالوں پہلے ان کی قید میں آئی تھی۔ صرف ایک انسانوں کی دنیا میں مجھے پناہ مل سکتی تھی۔ صرف چند دنوں کے لیے یہاں رہنا چاہتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں پھر میں چلی جاؤں گی۔ مجھے قسم ہے اپنے ماں باپ کی کبھی واپس نہیں آؤں گی، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گی، چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے یہاں سے۔ مجھے تو اس کی بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آدم زادی ہے اور جنات کی دنیا سے آئی ہے، یہاں میرے پاس پناہ لینا چاہتی ہے۔ اس کے پیچھے جنات کے قافلے لگ گئے۔ ایک دفعہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھ پر اور میری ماں پر مشکل نہ آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ بے شک یہ جنات کی دنیا سے آئی ہے، جنزادی بھی ہے یا کچھ اور ہے، پھر بھی میں اس کی مدد کروں گا۔ ایک دفعہ تو میری سانس رک گئی تھی کوکاف کا نام سنتے ہی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت بڑا خوف میرے اوپر طاری ہو چکا ہے۔ کوکاف تو وہی جگہ تھی جہاں بچپن میں اماں کہانیاں میں سنایا کرتی تھی کہ کوکاف میں جنات رہتے ہیں، پر یہ اکثر وہاں کے قیدی بن جاتی ہے اور اگر انسان بھی وہاں چلے جائیں تو پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ وہاں سے جو پلٹنے کی کوشش کرتا ہے مارا جاتا ہے، اور یہ لڑکی تھی یا پھر یہ بھی پری تھی اور یہ وہاں سے آئی تھی۔ تبھی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تم بھاگی کیوں ہو؟ اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ اب بھی ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے، اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی کیونکہ وہ رونے سے چپ نہیں ہو رہی تھی۔ میں بولا، ٹھیک ہے تم نہ بتاؤ، وقت آنے پر تو مجھے بتا دینا، لیکن اب تم آرام سے رہ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ بولی، تم ہی میری مدد کر سکتی ہو کیونکہ تم نیک ہو، رحم دل انسان ہو، تم پر جنات حاوی نہیں ہو سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم وہ واحد شخص ہو جو مجھے اس دنیا میں پناہ دے سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ تبھی وہ آہستہ سے مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ غم میں لپٹی تھی۔ وہ بولی، وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، بس ابھی اتنا جانو کہ اگر تم نے مجھے پناہ نہ دی تو میں دوبارہ قید ہو جاؤں گی، اس بار شاید واپس نہ آ سکوں۔ باہر ساحل کی لہریں زور سے ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا کہ وہ لڑکی تھی یا کوئی پری۔ نیلوفر، کیا میں اس بات پہ یقین کر سکتا ہوں یا نہیں؟ بہت سے سوالات میرے دل میں اتر رہے تھے، لیکن جب میں نے اسے مدد کا وعدہ کیا تھا تو اس کی مدد ضرور کروں گا، یہ میں نے طے کر لیا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اماں کی سانسیں اب ہموار ہو چکی تھی اور نیلوفر میری چارپائی پر چادر میں لپٹی لیٹی تھی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جھونپڑی جو برسوں سے میری پناہ گاہ تھی اب میرے لیے اجنبی ہو چکی تھی، اور مجھے باہر سے عجیب و غریب سی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ نیلوفر سب سے لاپرواہ تھی کیونکہ میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اچانک باہر سے آتی ہوا ایک دم سے رک گئی، جیسے کسی نے پوری فضا کو ساکت کر دیا ہو۔
और फिर झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ये एक खौफनाक किस्म की दस्तक थी। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि आज तक किसी ने भी कभी इस तरह से दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। कौन हो सकता है दरवाजे पर? मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता था, कहीं नीलोफर के लिए कोई ख़तरा ना पैदा हो जाए। मैंने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुद ब खुद खुल गया था, हालांकि मैंने उसे अंदर से बंद किया था। नीलोफर अचानक उठकर बैठ गई और डरते हुए बोली, वो आ गए हातिम, वो आ गए हैं, मुझे बचा लो। उसने निहायत मध्यम मगर संजीदा लहजे में मुझे ये कहा था। कौन आ गए नीलोफर? मैंने उसकी तरफ देखते हुए और कपकपाते हुए पूछा। तभी वो बोली, जिन्नात के पहरेदार हैं ये, मेरे वजूद की बू सूंघते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। अब मैं किसी तरह से नहीं बच सकती। कुछ करो हातिम, तुम इंसान हो, मैं तो एक राज परी हूँ। मेरे पास इंसानों जैसी ताकतें नहीं हैं। क्या मतलब इंसानों जैसी ताकतें? तुम राज परी हो, तुम इंसान नहीं हो? मैं तो समझा था तुम इंसान हो और तुम कह रही हो कि तुम राज परी हो। हाँ हातिम, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त मुझे बचा लो, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। मैं एकदम खामोशी के साथ उसकी तरफ देखने लगा। नीलोफर पसीने से शराबूर थी, मगर उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन नीलोफर, वो दरवाजे पर हैं, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? देखो, तुम खुद राज परी हो, तुम्हारे पास भी तो ताकतें होंगी, जैसी ताकतें जिन्नात के पास हैं। तुम अपनी उन्हीं ताकतों से लड़ो उनसे, और उनसे छुटकारा पाओ। नहीं हातिम, मैं उनसे नहीं लड़ पाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज अगर तुम मुझे उनसे बचा लोगे तो मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जिसे सुनकर तुम ना सिर्फ खुश हो जाओगे, बल्कि तुम मुझे अपनी खैर ख्वाह भी समझोगे। मुझे बचाओ, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए मेरे लिए कुछ करो। वो मेरे आगे हाथ बांधे खड़ी थी। उस वक्त मुझे उससे बेबस और कमज़ोर वजूद नज़र नहीं आ रहा था। नीलोफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कांपते हाथों से झोंपड़ी में पड़ी एक लकड़ी उठाई। हालांकि मुझे मालूम था कि लकड़ी जिन्नात के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उस वक्त मैं नीलोफर की मदद करना चाहता था। नीलोफर मेरी तरफ देखती हुई बोली, हातिम, ये लकड़ी कुछ नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ बदल गई। उसने बोला, तुम्हारे पास कुरान जैसी ताकत है। मैंने अक्सर अपनी माँ से सुना था कि इंसानों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं छोटी होते ही जिन्नात की कैद में आ गई थी। मुझे मेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन सिर्फ कहानियाँ सुनी थी कि इंसानों के पास बहुत इल्म होता है अल्लाह ताला के कलाम का। वो कलाम ही जिन्नात को मुझसे दूर भगा सकता है। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरे पास तो कुरान जैसी ताकत भी है। माँ ने मुझे बचपन में ही बहुत सारी सूरतें याद करवाई थी। मुझे जितनी भी सूरतें याद थी, मैंने वो सारी की सारी पढ़ना शुरू कर दी। सूरह इखलास पढ़ी और बाहर की तरफ फूंक दिया। तब अचानक ही मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ऐसे लगा जैसे कुछ वजूद अचानक से एक साथ समुंदर के अंदर गिरे हों। अब की बार नीलोफर खुश होकर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, वो चले गए हातिम, तुम्हारे कुरान की ताकत से वो वापस चले गए। ये कहते ही उसने मुझे गले से लगाया और बोली, तुम बहुत अच्छे हो हातिम, बहुत नरम दिली से। इतने तुम नरम दिल हो जितना तुम्हारे बारे में सुना था। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा नरम दिल हो। न जाने क्यों ऐसे लगता है जैसे अब मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूँगी। ये क्या कह रही हो तुम नीलोफर? तुम राज परी हो और मैं इंसान हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मैं सच में मोहब्बत करने लगी हूँ तुमसे, उस वक्त से जब से तुम्हें देखा है। लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं बेशक एक राज परी हूँ, लेकिन मेरे बारे में सोचना ज़रूर। इतनी बात कहते वो दोबारा से चारपाई पर जा बैठी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो सच में ही इतनी खूबसूरत थी कि उसे गौर से देखने पर उसकी खूबसूरती मेरी आंखों में उतरती चली गई। मेरी तरफ देखते हुए बोली, अभी तो मैं बच गई हातिम, लेकिन ये जिन्नात इतने आराम से नहीं बैठेंगे। उनकी कैद से भागी हूँ, उनकी कैदी हूँ, वो वापस ज़रूर लौटेंगे। मैं बोला,
تم کچھ بات کری تھی نا کہ تم مجھے کوئی ایسا راز بتاؤ گی جو میرے فائدے کا ہوگا، آخر وہ کون سا راز ہے؟ تبھی نیلوفر نے جواب دیا، ابھی نہیں حاتم، بس کچھ دیر اور انتظار کر لو، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب سارے راز افشاں ہوں گے اور تمہاری زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آئے گا جسے دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیا مطلب تمہارا؟ نیلوفر میں کچھ سمجھا نہیں۔ اتنی دیر میں ماں کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ نیلوفر چارپائی سے اٹھی اور ماں کے قریب آ کر ماں کی کمر کو سہلانے لگی۔ ماں نے جاگتے ہی نیلوفر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، جیتی رہو بیٹی، بہت اچھی بیٹی ہو تم، نہ جانے کون سی مجبوری ہے تمہیں، کتنے خوش قسمت ہوں گے نا تمہارے ماں باپ جس کی تمہارے جیسی بیٹی ہے، اور کتنے بے چین ہوں گے وہ تمہارے لیے۔ اماں ایک ہی زبان میں اسے اتنی باتیں کہہ گئی تھی۔ تبھی نیلوفر بولی، آپ بھی بالکل میری ماں جیسی ہیں، اسی طرح نرم دل، اسی طرح شفیق، اور اسی طرح کی تربیت آپ نے بھی حاتم کی جس طرح میری ماں نے میری کی۔ آپ بھی میری ماں ہی ہیں۔ ماں جلدی سے چارپائی سے اٹھ بیٹھی اور نیلوفر کو گلے سے لگایا، جیتی رہ میری بیٹی، جب تک تمہاری مشکل آسان نہیں ہو سکتی، تمہاری یہ ماں تمہارے ساتھ ہے، اور فکر نہ کرو، حاتم بھی تیرا ساتھ ضرور دے گا۔ لیکن ماں کو کون بتاتا کہ حاتم تو پہلے ہی اپنا دل ہار چکا تھا، اب تو اس کی مدد کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی اس کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ وہ دن بھر اماں کے ساتھ جھونپڑی میں رہی اور میں برف کے گولے بیچتا رہا۔ نیلوفر کو بھی میرے برف کے گولے بہت زیادہ پسند آئے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، جیسے سنا تھا ویسا ہی پایا تمہیں۔ مجھے اس کے یہ الفاظ بہت عجیب لگتے تھے۔ کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر وہ کئی راتیں یہاں پر رہی۔ ہر رات ایک نئی سے نئی آزمائش لے کر آتی تھی۔ ہر روز ایک خوفناک قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا، لیکن یہ نیلوفر نہیں گھبراتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میں جو تھا، جو ہمیشہ سے نیلوفر کی طاقت بنا ہوا تھا۔ نیلوفر کو میرے پاس آئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ تب ایک رات جب میں برف کے گولے بیچ کر جھونپڑی میں واپس لوٹا، رات کے سناٹے میں نیلوفر ماں کی باہوں میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے خاموشی تھی، وہ کچھ پریشان تھی، ایسے جیسے کسی طوفان نے آنے سے پہلے مکمل سکوت چھا گیا ہو۔ میں جھونپڑی کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا کچھ دیر، تبھی باہر کی طرف سے عجیب سی بھاری خاموشی تھی، لیکن اب وہ دستک کی آواز نہیں تھی۔ میں نیلوفر کی طرف دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہوا ہے۔ میرے دل کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی کہ نیلوفر کی پریشانی دیکھ کر اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی قربت مجھے سکون دیتی تھی۔ میں اپنی ماں اور نیلوفر کو ایک ساتھ دیکھ کر چند لمحے حیرت میں ڈوبتا تھا، کیونکہ ماں تو کبھی بھی کسی اجنبی پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن نیلوفر کو تو بالکل اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگی تھی، اور کبھی بھی اسے یہ نہیں کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اپنے گھر، اور یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آئی ہو، کیونکہ میں تو نیلوفر کی ساری حقیقت جانتا تھا کہ وہ ایک راج پری ہے، اور میری ماں اسے اپنی بیٹی بنا کر بیٹھی تھی، اور میں یہ بھی سوچتا تھا کہ وہ انسان نہیں۔ نیلوفر نے کبھی بھی خود کو مکمل طور پر میری اور ماں کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی عام سی شکل و صورت میں رہتی تھی۔ ماحول میں ابھی بھی پراسراریت تھی، لیکن عجیب سا سکون بھی تھا۔ نیلوفر نے مجھے آہستہ سے آواز دی، حاتم، اماں سو چکی ہیں، تم میرے ساتھ جھونپڑی سے باہر چلو گے؟ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو اب نیم غنودگی میں تھی، پھر نیلوفر کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ساحل کے کنارے چاندنی پھیلی تھی، لیکن آج چاند کا رنگ صاف سفید تھا اور ہلکا نیلا نمایاں ہو رہا تھا، جیسے آسمان نے کسی راز کو چھپا رکھا ہو۔ حاتم، نیلوفر میری طرف دیکھ کر بولی۔ میں ایک دم اس کی طرف مڑا اور بولا، ہاں نیلوفر، آج تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ تو اس نے جواب دیا، آج میری واپسی کا دن آ گیا، میں واپس چلی جاؤں گی۔ آج؟ کیا مطلب تمہارا نیلوفر؟ کیا تم ان جنات کے قید میں واپس جاؤ گی؟ ہاں حاتم، جاؤں گی، لیکن اس بار قیدی بن کر نہیں جاؤں گی، بلکہ مقابلہ کرنے جاؤں گی ان دشمنوں کا جنہوں نے مجھے قیدی بنایا تھا۔ لیکن وہاں سارے کے سارے جنات تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے حاتم، وہاں سارے جنات برے نہیں، وہاں کچھ جنات اچھے ہیں جو میری مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بس میں نہیں تھا۔ پتہ ہے میری مدد کس نے کی؟ میں بولا، ہاں بتاؤ کس نے کی؟ آؤ میرے ساتھ حاتم، تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ تمہاری جھونپڑی کے بہت پیچھے ایک پرانا برگد کا درخت ہے، جس کی جڑوں میں ایک طلسمی دائرہ ہے، وہاں سے جنات میرے پیچھے آتے ہیں۔
میں نے حیرانگی سے نیلوفر کی طرف دیکھا اور بے یقینی سے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نیلوفر نے میری آنکھ میں جھانک کر کہا میں سب جانتی ہوں، میں بھی تو اسی راستے سے یہاں پر آئی ہوں، نہیں تو میں دنیا کا راستہ کیسے جانتی تھی؟ لیکن یہ لوگ اگر یہاں سے آتے ہیں تو پھر تمہیں یہ راستہ کس نے بتایا؟ کیا جنات نے خود بتایا؟ میں نے حیرانگی سے نیلوفر کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا نہیں حاتم، مجھے تمہارے جیسے ایک آدمزاد نے ہی یہ راستہ بتایا تھا۔ کیا مطلب آدمزاد نے؟ جس آدمزاد نے تمہیں یہ راستہ بتایا تو کیا اس نے تمہاری مدد نہیں کی؟ نیلوفر نے بلند قہقہ لگایا اور بولی اس انسان نے تو میری مدد کی ہے جس نے مجھے تمہارے تک پہنچایا، وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ کیا مطلب غیر نہیں ہے نیلوفر؟ نیلوفر نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا چلو حاتم آؤ تمہیں وہ درخت دکھاتی ہوں۔ نیلوفر نے بات کو ٹالا اور مجھے اس درخت کے پاس لے گئی اور بولی یہ ہے وہ درخت، وہ سامنے وہ دائرہ نظر آ رہا ہے، وہی رات کے اندھیرے میں جنات اس انسانی دنیا میں آتے ہیں، اور وہ رات اندھیری ہوتی ہے لیکن آج کی رات چاندنی میں کھلی ہوئی رات ہے۔ آج کی رات وہ یہاں نہیں آئیں گے کیونکہ چاند کی 14ویں رات کو ان کے کوہ کاف میں ایک بہت بڑی محفل ہوتی ہے جہاں پر تمام جنات اکٹھے ہوتے ہیں، اور برے جنات جو اپنے پورے مہینے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کس انسان کو اور کس کس راج پری کو تنگ کرنا ہے، یا پھر وہ کس طرح انسانوں اور راج پریوں سے سلطنت حاصل کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہی وہ وقت ہے جب میں ان کے پلان کو بگاڑ سکتی ہوں اور کوہ کاف میں موجود بے بس اور لاچار جنات کو بھی آزاد کروا سکتی ہوں، اور ان انسانوں کو بھی آزاد کروا سکتی ہوں جو کئی سالوں سے اس جنات کی قید میں ہیں۔ تو نیلوفر تم اکیلی جاؤ گی؟ ہاں حاتم، میں اکیلی جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں نے نیلوفر کا ہاتھ پکڑا اور بولا ایسے کیسے تمہیں اکیلے جانے دوں؟ محبت کی ہے تم سے، اب تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یہاں پر اماں اکیلی ہیں، میری بات کو سمجھو۔ حاتم اماں کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ تبھی میں نے جواب دیا اماں کو یہاں پر کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اماں رات کو بہت ساری دعائیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سوتی ہیں، میں بھی آیت الکرسی پڑھ کر اپنی جھونپڑی پر پھونک دیتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں اکیلے اس کوہ کاف میں نہیں بھیجنا ہے جہاں جنات کا قبضہ ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ حاتم ضد نہیں کرو، دیکھو تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے جاتے وہاں کوہرام مچ جائے گا، میرے جانے کی خبر اتنی جلدی جنات کو نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس غائب ہونے کی شکتی ہے، لیکن تمہارے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تبھی میں نے جواب دیا لیکن میرے پاس، تم خود ہی کہتی ہو بڑی طاقت ہے، قرآن کی طاقت اللہ کے کلام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ نیلوفر نے میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولی ہاں تمہارے پاس سچ میں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں تمہیں کھونے سے۔ میں خود مر سکتی ہوں لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم نے میری خاطر اتنا کچھ کیا ہے، اور مجھے اماں کا خیال بار بار آتا ہے کہ اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ ہو گیا تو اماں کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی اماں مجھے بد دعائیں دیں گی۔ تبھی میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور بولا تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ اماں تمہیں بد دعائیں دیں گی؟ اماں مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہیں، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو، پھر بھی تم نے ایسا سوچ لیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی نہیں، جب کسی ماں سے اس کا بیٹا چھینا جاتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود بد دعا نکلتی ہے۔ تب بھی حاتم بولا لیکن تم بھی تو ان کی بیٹی ہو، انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی مانا تو تم بھی دور جا رہی ہو، اگر تمہیں کوئی نقصان ہوا تو کیا ماں کو دکھ نہیں ہوگا؟ تبھی بولی اچھا بابا معاف کرو مجھے، آؤ میرے ساتھ، کیونکہ آج تم پر وہاں پر ایک بہت بڑا راز افشا ہو جائے گا جو راز میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے نیلوفر کا ہاتھ پکڑا اور اس دائرے کے اندر داخل ہونے لگا جو برگد کے درخت کے اوپر بنا تھا۔ اس دائرے کے اندر داخل ہوتے ہی عجیب و غریب سی دنیا میں ہم دونوں پہنچ گئے۔ یہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ تھی۔ میں نیلوفر کا ہاتھ پکڑے اسے عجیب سی خشک اور کھنڈر نما جگہ پر لے کر چلتا رہا۔ تبھی ایک بہت عجیب و غریب سا تہہ خانہ نظر آیا جس کی سیڑھیاں ترچھی بنی ہوئی تھی۔ نیلوفر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی، میرا سر گھومنے لگا تھا۔ تبھی میں نیلوفر سے بولا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ تہہ خانہ ہے، یہاں پر قیدیوں کو قید کیا گیا ہے، جہاں جنات بھی ہیں وہاں کچھ پریاں بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، ہمیں ان کو آزاد کرنا ہے کیونکہ وہ سب کے سب بے قصور ہیں، انہیں آزادی کا حق حاصل ہے۔ آج چاند کی 14ویں رات ہے، سبھی جنات اپنے پلان کرنے میں مشغول ہیں، ان کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ اس وقت یہ تہہ خانہ بالکل سنسان ہوتا ہے کیونکہ اس تہہ خانے میں نے کئی سو سال گزارے ہیں۔ کیا مطلب کئی سو سال گزارے؟ تم اتنی پرانی ہو؟ میں ایک دم سے مذاق کی حالت میں بولا تو وہ بولی ہاں،
ہم پریوں اور جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تم انسانوں کی طرح اتنی کم نہیں ہوتی۔ میں دکھنے میں بالکل نوجوان لڑکی نظر آتی ہوں، لیکن میری عمر بہت زیادہ ہے، تم سے بھی بہت زیادہ۔ اچھا، تو پھر میں نے تم سے محبت کر لی۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور بولی، یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا، اس وقت ہم ایک انتہائی کٹھن مشن پر جا رہے ہیں، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ جیسے ہی ہم ایک عجیب و غریب سے تہہ خانے میں گئے، وہاں کچھ جل پریاں تھیں، کچھ پریاں اور کچھ جنات جو انتہائی بھیانک شکل کے تھے۔ وہ سب انتہائی بگڑی حالت میں تھے۔ سب کے سب نیلوفر کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور نیلوفر کی طرف بھاگے۔ نیلوفر، تم آ گئی؟ تمہیں اپنا مشن یاد تھا؟ تم ہماری مدد کے لیے آئی ہو؟ سب کی سب بلند آواز میں پکار رہے تھے۔ تبھی نیلوفر نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور بولی، بالکل خاموش ہو جائیں، کیونکہ جنات کسی بھی وقت یہ بات سن سکتے ہیں۔ تبھی کچھ انسان بھی آگے کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک انسان کی شکل مجھے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا، وہ بڑی ہوئی داڑھی کے پیچھے وہ صورت تھی جو کسی اور کی نہیں، وہ میرے اپنے باپ کی تھی۔ بابا! ایک دم سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو وہ شخص مجھ سے لپٹ گیا اور بولا، میرا بچہ حاتم، تم ٹھیک ہو نا؟ یہ سب دیکھ کر نیلوفر بھی مسکرائی اور بولی، یہی ہے وہ راز جو میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ مجھے تم تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا باپ تھا حاتم۔ لیکن ابا، آپ کیسے یہاں؟ حاتم، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ابھی ہمیں آزاد کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ نیلوفر نے تمام جنات کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ جنات وہاں سے نکل چکے تھے۔ پھر جل پریوں کی باری آئی، جل پریاں نکالی گئی اور پھر پریاں نکالی گئی۔ میں صرف اپنی قرآنی صورتیں اور آیت الکرسی کا ورد جاری کیے ہوئے تھا۔ باقی سارے کا سارا کام نیلوفر نے خود سنبھالا ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ میں آنکھیں بند کیے اپنے باپ کے پاس کھڑا تھا۔ میرے باپ نے میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ پکڑے اور میرے ساتھ قرآنی صورتوں کا ورد کر رہے تھے۔ اب نیلوفر کی طاقتوں کے ساتھ ہم دونوں باپ بیٹے کے ساتھ قرآن کی طاقت تھی۔ سب جل پریاں اور جنات آزاد ہو چکے تھے۔ اتنے میں جناتوں تک خبر پہنچ چکی تھی کہ نیلوفر آزاد کروانے کے لیے آ چکی ہے۔ سارے کے سارے جنات تہہ خانے کے باہر کھڑے تھے۔ وہ انتہائی بھیانک اور شیطانی جنات تھے جو کہ اپنے ہی ساتھی جناتوں کی آزادی کے لیے بھی راضی نہیں تھے، کیونکہ وہ وہاں پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے اور جل پریوں کے دیس اور انسانوں کی دنیا میں بھی راج کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج ان کا مشن ناکام ہو چکا تھا۔ باہر جنات ہتھیار لیے کھڑے تھے، اتنے خوفناک قسم کے ہتھیار، ایسے لگ رہا تھا ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ لیکن میں نے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑا اور ایک ہاتھ میں نیلوفر کا ہاتھ پکڑا، اپنی قرآنی صورتوں کو جاری رکھے رکھا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ نیلوفر اپنی طاقتوں سے اپنے اندر کی بجلیوں سے جنات کو تباہ کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ آج قرآن کی طاقت تھی۔ سارے کے سارے برے جنات مارے گئے اور نیک جنات آزاد ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک جشن رکھا تھا جس میں مجھے، نیلوفر اور میرے باپ کو مہمان خصوصی بلایا۔ جنات کی دعوت دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ نیلوفر نے اپنی ماں سے مجھے ملوایا اور اس کی ماں مجھے مل کر بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے مجھے شکریہ ادا کیا اور بولی، میری بیٹی اتنی دیر سے قید تھی، تم نے اسے رہا کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ وہ کیسے جنات کی قید میں چلے گئے۔ ابا نے مجھے بتایا کہ اس رات جب مچھلیاں پکڑنے وہ آئے تھے تو جنات کا وہ قافلہ وہاں سے آیا اور اچانک انہیں کشتی سے اٹھا کر لے گیا اور یہاں لا کر قید خانے میں ڈال دیا جہاں بہت ساری پریاں اور کوہکاف کے جنات تھے۔ تبھی نیلوفر ابا کو بہت پیاری لگنے لگی۔ ابا نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود آزاد ہوں نہ ہوں، لیکن نیلوفر کو ضرور آزاد کریں گے۔ ابا نے ہی نیلوفر کو میرے بارے میں بتایا تھا، لیکن نیلوفر مجھے ڈھونڈتی رہی، آخر کار میں اسے مل ہی گیا۔ اسی لیے میں اس کے ساتھ مل کر سب کو رہا کروانے میں آج کامیاب ہوا تھا۔ ابا اس بارے میں جانتے تھے کہ نیلوفر ایک راج پری ہے، جبکہ اماں اس بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ اماں ابا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ ابا کو دشمنوں نے قید کیا ہوا تھا۔ نیلوفر کی مدد سے میں نے ابا کو آزاد کیا ہے، کیونکہ نیلوفر بھی ان دشمنوں کی قید میں تھی، لیکن میں یہ بات اماں سے چھپا گیا تھا کہ وہ دشمن جنات ہیں، کیونکہ اماں سن کر ڈر جاتی کہ اتنی دیر ابا جنات کی قید میں رہے۔ وہ نیلوفر کی حقیقت کے بارے میں بھی اماں کو کسی نہ کسی طرح سے معلوم ہو جانا تھا، اسی وجہ سے اماں سے یہ بات چھپائی۔ اماں اور ابا میری شادی نیلوفر سے کرنا چاہتے تھے۔ میں تو پہلے ہی راضی تھا، کیونکہ میں نیلوفر سے محبت کرتا تھا۔ نیلوفر کی ماں نیلوفر کی شادی کے لیے انسانی دنیا میں آ کر آباد ہوئی۔
عام انسانوں جیسی شکل میں ابا اور اماں نے نیلوفر کی ماں سے میرا اور نیلوفر کا رشتہ طے کر لیا۔ نیلوفر بہت خوش تھی۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی تو اس کی ماں واپس اپنے پریوں کے دیس میں چلی گئی، جبکہ نیلوفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اسی انسانی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی سمندر کے کنارے رہنا چاہتی تھی، لیکن اب ہماری جھونپڑی نہیں، ہمارا بہت بڑا گھر ہے۔ میں اور نیلوفر ایک ہوٹل چلا رہے، کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا کہ اس سمندر کے کنارے جو ہوٹل ہے وہ ایک راج پری کا ہے اور ایک انسان کا ہے۔ اس ہوٹل میں آنے والا ہر انسان اس کی مدد کرتے ہیں، اور ہم دونوں یہی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور نیلوفر جنات کی قید سے بھاگی ہو اور ہمارے ہوٹل میں پناہ لینا چاہتی ہو، اسی لیے ہم ہر بے سہارا کو پناہ ضرور دیتے ہیں، اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔